السلام ناظرین، میں ہوں امداد شومرو۔ تحریک انصاف کے اندر یا وفاقی حکومت کے اندر بہت بڑی رفٹ پیدا ہو چکی ہے، اور یہ رفٹ اختیارات کے اوپر نہیں، اصولی کوئی پالیسی سازی کے اوپر نہیں، بلکہ اپوزیشن کی تحریک کو ڈیل کرنے کے حوالے سے ہے۔ چند روز قبل میں نے گزارش کیا تھا یہاں پر، جب وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ترجمانوں کا اجلاس کیا تھا، اور جس میں انہوں نے کہا تھا اپنے ترجمانوں کو کہ اپوزیشن کو پہ جاؤ، یہ الفاظ تھے، میں نے کوٹ ان کوٹ کہے تھے۔ اور پھر انہوں نے نیریٹو دیا تھا کہ کرپشن وغیرہ کا نیریٹو وہ پرانا ہو گیا، اب غداری کا نیریٹو بیچیں۔ اب یہ کہیں بار بار ہر جگہ ہر پریس کانفرنس میں کہ نواز شریف جو ہیں وہ بھارت نواز ہیں، اور بھارت کے ایجنڈا کو لے کر چل رہے ہیں، اور پاکستان دشمنی کر رہے ہیں، پاکستان دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ اس اجلاس سے پہلے عمران خان صاحب نے 2 بار خود یہ اسٹیٹمنٹ دی پارٹی میٹنگوں میں، اور اس کے بعد برملا ان کے، اور وہ جو اخباروں کی اور ٹی وی چینلوں کی شہ سرخیاں بنی، اور اس کی وزیر اعظم صاحب نے تردید نہیں کی تھی کہ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، بلکہ پھر اس چیز کو لے کے عمران خان صاحب کے جو ترجمان ہیں وہ بار بار آگے بڑھاتے رہے۔ شہباز گل نے ایک لمبی پریس کانفرنس کی تھی۔ میں نے گزارش یہ کی تھی کہ اس جو ترجمانوں کا اجلاس تھا، جب یہ پالیسی بنا رہے تھے وزیر اعظم صاحب، نیا نیریٹو دے رہے تھے، تب تحریک انصاف کا جو سنجیدہ ایلیمنٹ ہے تحریک انصاف کے اندر، وہ لوگ جن کی سیاست وفاداری جہاں مرضی ہو، جن کی سیاست پاکستان کے اندر ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ووٹ لے کر آتے ہیں، وہ عوام میں جاتے ہیں، ان لوگوں نے اس سے اختلاف کیا تھا، اور انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ جی وہ تو ایسا کوئی کھیل نہیں کھیل سکتے کہ ملک کے آپ جو مرضی نواز شریف پر الزام لگا سکیں، لیکن یہ غداری کے سرٹیفکیٹ وہ بانٹنے کے حق میں نہیں ہیں۔ لیکن بہرحال وزیر اعظم صاحب، کیونکہ ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ جو وہ کہتے ہیں وہ تو کرتے ہیں، تو پھر انہوں نے یہ کیا، اور اگلے 2-3 دن جو کچھ ہوتا رہا، اس کے نتیجے میں ایک FIR آ گئی شادرہ تھانے میں کل، اور اس FIR میں نواز شریف، راجہ فاروق حیدر جو وزیر اعظم ہیں آزاد کشمیر کے، 3 سابق جرنیل، اور باقی جس نے، جیسے کل میں نے گزارش کی تھی کہ جس نے نواز شریف کی تقاریر سنی، سب پر مقدمہ ہو گیا۔ اور مقدمہ کیا ہوا؟ ملک دشمنی کا، ملک کے ساتھ غداری کا، بغاوت کا کیونکہ دفعات وہ نہیں لگا سکتے تھے، لیکن لگ گئی۔ پتہ چلا کہ جناب وہ کوئی نامعلوم سے شخص ہے جو جنہوں نے FIR درج کرا، اب پتہ یہ چلا ہے کہ جی وہ تحریک انصاف کے متحرک کارکن ہیں، UC کا الیکشن بھی لڑ چکے ہیں، اور وہ خود ریکارڈ یافتہ ہیں۔ ریکارڈ یافتہ وہ کہتے ہیں جو ہسٹری شیٹر سب کانٹیننٹ میں یا انڈیا میں خاص طور پہ، اور پاکستان میں ہم اس کو ریکارڈ یافتہ کہتے ہیں، ہسٹری شیٹر، جس کی ہسٹری ہوتی ہے پولیس تھانے کے اندر، جو خود کرمنل ہو یا جس کے اوپر بے شک مجرم ثابت ہوا ہو نہ ہو، لیکن پولیس کی نظر میں جو کرمنل ہے، جس کا کرمنل ریکارڈ ہے۔ تو وہ جو صاحب جنہوں نے FIR درج کروائی نواز شریف کے اوپر اچانک، یعنی مطلب آپ کی سائیکل چوری ہو جائے، آپ جاتے ہیں تھانے پہ، آپ کی FIR نہیں درج ہوتی، آپ سے راہ چلتے سڑک پہ آپ سے موبائل چھینا جائے، آپ جائیں گے تو آپ کو مطلب آپ وزیر اعظم کی سفارش بھی لے کے آئے، SHO کہے گا جناب میں تو نہیں FIR درج کرنی کیونکہ میرا ریکارڈ خراب ہوتا ہے، صلاح کر لو، ڈیل کر لو، معاوضہ لے لو۔ پیسے سے یہ بھی ہوتا رہا ہے کہ پولیس جیب سے پیسے ادا کر کے کہتی ہے جناب FIR درج نہیں کرنی، کیونکہ اس سے تھانے کا ریکارڈ خراب ہوتا ہے، SHO کا ریکارڈ خراب ہوتا ہے۔ مگر FIR ایک درج ہو جاتی ہے ملک کی پوری قیادت کے اوپر، پنجاب کی ساری لیڈرشپ، ظاہر ہے پنجاب میں لیڈرشپ نون لیگ کی ہے، PTI، مطلب کیا PTI ظاہر ہے جس طرح ہے پنجاب میں، اب تو پنجاب میں ان کو کوئی ڈیفینڈ کرنے والا بھی نہیں بچا، چند وہ جو باہر چلائے گئے لوگ ہیں جو وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ تو خیر وہ FIR درج ہو گئی، اب وہ پتہ چلا جناب وہ تحریک انصاف کے ہیں صاحب، اب تحریک انصاف والے اس سے بھاگ رہے ہیں۔ جب یہ FIR سامنے آئی تو کیونکہ وزیر اعظم صاحب کو تو اندازہ نہیں ہوتا چیزوں کا کہ ہوگا کیا، سیاسی طور پر ان کو وہ اپنا ایک ٹارگٹ کو، وہ جیسے کرکٹر ہیں وکٹ لگاتے ہیں، وکٹ لگا کے اس کو ہٹ کرتے ہیں کہ وہ شاید مطلب پریکٹس جو کر رہے ہوتے ہیں، وہ سیاست میں وہ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب نشانہ داؤ اور ماری جاؤ ٹھوکی جاؤ۔ تو جب یہ معاملہ گلے پڑا FIR والا، تو فواد چودھری صاحب ایک سیانے آدمی ہیں، حالانکہ وہ بھارت نوازی کے الزامات نواز شریف پر وہ بھی لگاتے رہے، لیکن اس FIR کے بعد انہوں نے وزیر اعظم صاحب کی فیس سیونگ کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ جناب وزیر اعظم صاحب نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ اچھا جی، ناپسندیدگی کیا ہوتی ہے بھائی؟ بااختیار انسان کے لیے، جس کے پاس جو وزیر اعظم ہو پاکستان کا، وزیر اعظم، کوئی اپوزیشن لیڈر نہیں، کوئی مطلب
عام آدمی نہیں، وزیر اعظم پاکستان، ان کے سامنے اختیار ہوتا ہے بھائی، اقدام ہوتا ہے، آرڈر ہوتا ہے، وہ آرڈر کرتے ہیں. ناپسندیدگی نہیں کر سکتے وزیر اعظم صاحب. ناپسندیدگی کیا ہوتی ہے؟ اگر یہ وزیر اعظم صاحب کی ایما پر نہیں ہوا، اگر یہ تحریک انصاف کی ایما پر نہیں ہوا، جیسے کہ اب وہ کوئی بھی پاؤں پہ مٹی جو نہیں اپنے آنے دے رہا، یا اپنے کھرے مٹا رہے ہیں، سارے کوششیں کر رہے ہیں، تو اگر یہ نہیں ملوث تو ایک ایف آئی آر ہی ہے نا، ایک تھانے کے ایک ایس ایچ او نے کی ہے نا، تو ایس ایچ او صاحب کو پکڑیں، پوچھیں، بدر بشیر صاحب یا جو بھی صاحب ہیں جنہوں نے ایف آئی آر درج کروائی ہے، ان کو پکڑیں، پوچھیں کہ جناب کس کی ایما پر آئے ہو بھائی، بندے دو. ایس ایچ او صاحب سے پوچھیں کہ جناب آپ نے اتنا بڑا کانڈ کر لیا، اتنا بڑا مطلب واردات کر دیا آپ نے کہ حکومت کی تو مطلب اس میں تباہی پھر گئی نا حکومت کے ساتھ. حکومت کی تو بدنامی اتنی ہوئی ہے اس ایف آئی آر کے بعد کہ مطلب حکومت منہ چھپاتی پھر رہی ہے. اور وہ حکومت کے فواد چودھری صاحب ہمیں یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے. تو بھائی کریں نا، ایس ایچ او کو صاحب کو بلائیں، ذرا ان سے استعفیٰ لیں. کچھ دن پہلے وزیر اعظم صاحب نے ایک انٹرویو دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا اگر مجھ سے کوئی ایسا کرتا تو میں استعفیٰ لے لیتا. تو بھائی وہ تو خیر، وہ تو جب بات آئے گی تب آئے گی نا، اور اللہ نہ کرے کبھی آپ پر آئے. لیکن ایس ایچ او نے آپ کے ساتھ کر دی ہے بھائی، لاہور پولیس نے آپ کے ساتھ کر دی ہے. مانگیں استعفیٰ بھائی، ایس ایچ او سے مانگیں، سی سی پی او سے پوچھیں، آئی جی پنجاب سے پوچھیں. آپ کے چہیتے لوگ ہیں. آپ نے پتہ نہیں کس طرح، کس بات پہ، کس وجہ سے 5 آئی جیز بدل لیے پنجاب میں. یوں کوئی قانون نہیں آپ کے لیے، کوئی آئین نہیں آپ کے لیے، کوئی مدت نہیں. سندھ والے رو رہے تھے کہ جناب وزیر اعظم ساڈے جڑے ہاتھ دیکھ لو یار، ساڈا اختیار ہے، سانو آئی جی بدلن دو. آپ اپنے حواری ان کے پیچھے چھوڑ دیتے تھے کرپشن بدلنے کے لیے، یہ کرنے کے لیے، کرپشن بچانے کے لیے، اور فلاں کے لیے. یہ اے ڈی خواجہ اور کلیم امام کو نہیں بدلنے دے رہے. اس طرح کے آپ نے بہانے کیے. آپ تقریروں میں اپوزیشن میں تھے تب بھی کہتے تھے کہ جناب آصف زرداری کرپشن بچانے کے لیے اے ڈی خواجہ کو ہٹا رہے اور میں اے ڈی خواجہ کے ساتھ کھڑا ہوں. اور آپ نے یوں 5 منٹ میں آئی جی بدلتے تھے. یوں جتنا وہ بقول آپ نے تو کبھی زندگی میں اتنے سوٹ نہیں بدلے، کیونکہ آپ خود کہتے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ تو ایک ہی سوٹ پہنتے ساری زندگی. آپ نے زندگی میں اتنے سوٹ نہیں بدلے، اتنے شلوار قمیض اور اتنے جوتے نہیں بدلے جتنے آپ نے پنجاب کے آئی جیز بدل لیے. اور آپ پھر دعویٰ یہ بھی کرتے ہیں کہ جناب آپ سے کوئی پوچھے گا تو آپ تو اس سے استعفیٰ لے لو گے. اور آپ کے وقت میں کوئی اگر ایسا ایڈونچر کرے گا جو آپ نے فرمایا تھا کرگل کا، تو آپ تو اس وقت کے فلاں صاحب کو بھی ہٹا دیتے. تو بھائی ایس ایچ او کو تو پوچھو. وہ سندھی میں ہم کہتے ہیں کہ جناب جو اگر چور کا کھرا جو ہے نا، وہ پیرو تہاوٹ آیا ہوا اور کھرا آپ کے گھر پہ آیا، آپ کے گاؤں پہ آیا، آپ کے ڈیرے پہ آیا، جو صاحب ہن سانو چور دو، چوری دا سامان دو. وزیر اعظم صاحب کھرا آپ کے گھر پہ آیا ہے. یہ آپ نے ایک پروپیگنڈا کا آغاز کیا، اس پروپیگنڈا کے بعد ایک ماحول بنایا. آپ نے ملک کی ساری لیڈرشپ کو غدار کہہ دیا، مطلب کوئی حد نہیں چھوڑی. اور جب بات آپ کے گلے پڑنے لگ گئی، جب یہ چورن نہیں بکا جو ہم کہہ رہے تھے آپ کو کہ یہ نہیں بکے گا، اب وہ وقت نہیں رہا. اب لوگ سارا ایک چیز نوٹس کر رہے ہیں کہ مودی کے ہاتھ کشمیر دینے والا، کشمیر کے لیے لڑائی کرنے والے، ایٹم بم بنانے والے، میزائل بنانے والی ٹیکنالوجی لانے والی لیڈرشپ کو مودی کے ہاتھ کشمیر دینے والے، یعنی 5 اگست کو جو کچھ مودی نے کیا، اس کے بعد آپ نے جو کچھ کیا، تو لوگ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ سقوط کشمیر کے ذمہ دار ہیں. تو جب آپ یہ الزام لگائیں گے تو نہیں چلے گا، اور آپ پہ کوئی الزام لگائے گا تب بھی نہیں چلے گا، تب بھی ہم آپ کے ہی ساتھ دیں گے. ہم یہ نہیں ہے کہ آپ کی ایک سیاسی غلطی ہو سکتی ہے، اس میں غداری یا ملک دشمنی کا پہلو ہم نہیں ڈھونڈیں گے، آپ کی سیاسی غلطی کہہ سکتے ہیں اس کو. تو ہم نے آپ کو گزارش یہ کی تھی خان صاحب کہ یہ چورن نہیں بکنا، آپ اس طرف مت جائیں. اب ہوا کیا ہے آپ کے ساتھ؟ آپ نے اپنے جو سیاسی مخالف ہیں جن کو آپ دشمن کہتے ہیں، ظاہر ہے آپ ذاتی دشمنی کے طور پہ سیاسی مخالفت کو لیتے ہیں کہ میں ان کو رلاؤں گا. آپ نے کہتے تھے رلاؤں گا ان کو، تو آپ ان کو رلانے کی کوشش میں اب آپ کے ساتھ کیا ہو گیا ہے؟ آپ کے غبارے میں جو 2018 کے الیکشن میں ہوا بھری گئی تھی نا، اس میں 6 ہو چکے ہیں. اب جتنی ہوا بھری جا رہی ہے خان صاحب کے غبارے میں، جتنی ہوا بھری جا رہی ہے، جتنی ہوا پھونکی جا رہی ہے، غبارہ پھول ہی نہیں رہا، کیونکہ 6 ہو چکے ہیں. شاہ محمود قریشی، ریمنڈ ڈیوس والے شاہ محمود قریشی، اقتدار کا پورا مزہ لیا شاہ جی نے.
اور پھر جب حکومت چھوڑنی تھی ریمنڈ ڈیوس کا بہانہ ملا اور یوں دوڑ لگائی پیپلز پارٹی پر، ایسے ایسے الزام لگائے، ایسے ایسے اب بھی الزام لگاتے ہیں۔ اور اب بلاول صاحب کی جو تقریر آتی ہے اپنا پارلیمنٹ میں، تو اس کو سب سے پہلے مخالفت کرنا شروع شاہ محمود قریشی صاحب ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کی جھولی میں یہ والے دانے ہیں۔ اور شاہ محمود قریشی صاحب نے کل شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں کہہ دیا کہ بھائی وہ آپ کے اس نیریٹو کے ساتھ نہیں ہیں۔ فواد چودھری آہستہ آہستہ آپ کو ڈسٹنس کر رہے ہیں۔ شبلی بھائی ہیں، شبلی فراز، وہ سندھی میں کہتے ہیں نام نالو وڈو دے ویران، اور اونچی دکان پھیکا پکوان جیسے اردو میں ہوتا ہے۔ تو شبلی فراز صاحب کا کیونکہ گراؤنڈ پولیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا شبلی فراز، شہباز گل، فیاض الحسن چوہان، یہ آپ کی باتیں جو آپ کہتے ہیں وہ کر جاتے ہیں، لیکن یہ آپ کے لیے مصیبتیں کھڑی کرتے ہیں، اور آپ کے لیے ایک بڑی مصیبت وہ کھڑی کر چکے ہیں۔ جیسے میں نے گزارش کی کہ آپ کے غبارے سے اب ہوا نکل چکی، اتنے چھید ہو چکے ہیں آپ کے غبارے میں، اور ابھی تو صرف آپ نے ایک FIR درج کی ہے۔ ابھی تو اپوزیشن کی جب تحریک شروع ہونی ہے تو اس کے بعد جو آپ سے غلطان اور جو آپ سے بلنڈرز کروائے جائیں گے وہ آپ کی سوچ ہوگی، اور آپ کرتے جائیں گے، کیونکہ اب تک کے آپ کے کام بتا رہے ہیں کہ آپ سیکھنے والے نہیں ہیں۔ آپ وہی ہیں نا جو آپ نے کہا تھا جناب ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا، تو آپ نے کہا جناب مجھے ٹی وی سے پتہ چلا ہے۔ پھر ایک بڑا مذاق بھی بنا جو میں یہاں پہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو ٹی وی سے پتہ چلتا ہے، اور یہ اب مقدمے پہ بھی پتہ چل رہا ہے جناب کہ آپ کو ٹی وی سے پتہ چلا ہے۔ خان صاحب، یہ بات ویسے میں مان سکتا ہوں کہ آپ اتنے بے خبر ہیں، اتنے بے خبر وزیر اعظم تاریخ میں نہیں دیکھے کہ ملک ڈوب رہا تھا اور آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ملک ڈوب رہا ہے۔ آپ کو صرف اتنا پتہ تھا کہ کراچی ڈوب رہا ہے، وہاں جا کے پیپلز پارٹی کی یا سندھ حکومت کی واٹ لگانی ہے، ان کے ساتھ ایسی تیسی ان کی پھیرنی ہے۔ وہاں تو آپ چلے گئے تھے۔ کراچی کے بعد جو پورا سندھ ڈوبا ہوا تھا، آپ کا اپنا حلقہ میاں والی ڈوبا ہوا تھا، خوشاب ڈوبا ہوا تھا، اور آپ کو پتہ ہی نہیں تھا۔ لہٰذا یہ میں مان سکتا ہوں کہ آپ کو نہیں پتہ ہوگا کہ FIR درج ہو رہی ہے، لیکن ہوئی آپ کے اس نیریٹو کی وجہ سے، آپ کے بیانیے کی وجہ سے ہے۔ اور عالم یہ ہے کہ خان صاحب جو الزام آپ لگا رہے ہیں نا ملک کی لیڈرشپ کے اوپر، چاہے وہ آپ کے مخالف ہے جو مرضی ہو، ان الزاموں کی وجہ سے لوگوں کے اندر وہ جو تمغہ آپ دے رہے ہیں نا غداری کا، اس کے ساتھ رومانس پیدا ہو رہا ہے لوگوں کا۔ جو عالم میں نے دیکھا ہے لوگوں کا، سیاسی کارکنوں کا، اور ٹویٹر کے اوپر جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ ضیاءالحق کے زمانے میں ایک ہمارے شاعر ہوا کرتے تھے دادو کے استاد بخاری سندھ کے، جس طرح اردو کے جالب صاحب ہیں اسی طرح وہ سندھی کے مزاحمتی شاعر تھے۔ جب سندھ کا نام لینا، جمہوریت کا نام لینا، سڑک پہ نکلنا جرم ٹھہرتا تھا، تب انہوں نے ایک لکھا تھا کہ بھیڑ آئے وڈی لسٹ ڈاڈھی ڈگھی کے نہ کے کنڈتے سندھ جا عاشقو منجو نالو لکھو۔ وہ کہتے تھے جناب بہت طویل لسٹ ہے، بہت زیادہ لوگ ہیں عشاق، جمہوریت کی خاطر، دھرتی کی خاطر، سندھ کی خاطر جان دینے والے، غداری کے تمغے سہنے والے بہت ہیں۔ چھوٹا سا میں بھی ہوں، میرا بھی کسی کونے پہ، کسی کونے خدرے پہ نام لکھ دیں کسی کاغذ پہ کہ میں بھی اس فہرست میں شامل ہوں۔ اب ہر سیاسی کارکن، ہر ڈیموکریٹ آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے ادھر ہو رہا ہے۔ اپوزیشن کا جس نے ساتھ نہیں دینا تھا وہ بھی کہہ رہا ہے جناب پھر فاطمہ جناب بھی غدار تھی تو مجھے بھی غدار ڈکلیئر کرو، فاروق حیدر غدار ہے تو مجھے بھی غدار ڈکلیئر کرو۔ تو خان صاحب بات وہی میں نے چند روز پہلے گزارش کی تھی کہ آپ کو ندامت اٹھانی پڑے گی، اور آپ اٹھا رہے ہیں۔ کل تک، آج تک کے حالات کے مطابق یہی ہے کہ آپ نے جو کچھ کیا اس پہ آپ خود ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، آپ کے لوگ ضرور شرمندہ ہو رہے ہیں، جو سنجیدہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ ضرور سر جھکا کے چل رہے ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔